آخری دفعہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا بیٹل فیلڈ کے اوپر، بیٹل گراؤنڈ کے اوپر، اور ہیونلی جو ہے بیٹل فیلڈ آف یا بیٹل گراؤنڈ آف ہیونلی پلیسز کے اوپر میں بات کر رہا تھا، جس میں لاسٹ ٹائم میں نے اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہیونلی پلیسز کے اوپر، آسمانی مقاموں کے اوپر جو پرنسپیلٹیز ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، اس کے آسمانی مقاموں کے حاکم ہیں، موکل ہیں، اور جو پاورز رکھتے ہیں، تو یہ آج کی یہ اسپرٹس نہیں، یہ ہیونلی پلیسز کے اوپر ہے جو خاص موقعوں کے اوپر مینیفیسٹ ہوتی ہیں، اور زمین کے اوپر ڈیمنز کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اور آپ کو بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ جو مخالف مسیح کی روح ہے وہ کس طریقے سے جو یسوع مسیح کے زمانے میں ایکٹیو ہوئی تھی، اور یہ رولنگ جو وہ اسپرٹ ہے، حاکم اسپرٹ ہے، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ مسیح کی مخالفت کے لیے جب وہ بھیجی گئی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی صدی میں کس طریقے کے ساتھ وہ ایکٹیو تھی، اور کس طریقے کے ساتھ اس نے مسیحوں کی مخالفت کی ہے، یسوع مسیح کی مخالفت کی ہے، اس کے تجسم کا انکار کیا ہے، اس کی الوہیت کا انکار کیا ہے، جو ہے وہ ٹوٹلی مسیح کے خلاف ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کتنا اویئر ہونا ہوگا، مسیح کے ساتھ کتنا وفادار ہونا ہوگا، مسیح کے علم سے کس قدر ہمیں معمور ہونا ہوگا۔ اور اینٹی کرائسٹ اسپرٹ اتنی تیز ہے، اس کا یوحنا نے کہا کہ ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں بھی یہ کس قدر جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی۔ لیکن ضرور ہے کہ یہ چرچ جو ہے یہ خداوند کے اندر، کلام کے اندر، مسیح میں مضبوط ہو، اور جب چرچ تعلیم کے اعتبار سے، مسیح کی محبت کے اعتبار سے جو ہے وہ زوراور ہوگا، تو مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ چرچ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ڈائریکٹلی کرائسٹ کے اگینسٹ ہے، جسے ہم اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، مسیح کے اگینسٹ ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے مخالف مسیح کو کیا کرے گا، وہ ہلاک کرے گا۔ آمین۔ آج میں جو ہیونلی پلیسز کے اوپر، آسمانی مقاموں کے اوپر جو حاکم اسپرٹ ہے، اس کے اوپر جب بات کرنے جا رہا ہوں، یہ قدیم اسپرٹس ہیں جو آسمانی مقاموں پر ہیں، اور جو کیا کرتی ہیں، جو ہی اس کو انوائرمنٹ ملتی ہے وہ وہاں پر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈسرننگ دی اسپرٹ آف جیزبل، ایزبل کی روح کا امتیاز ہم نے کرنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ یہ بیٹل فیلڈ آف ہیونلی پلیسز کے اوپر پائی جاتی ہے، یہ آسمانی مقاموں کے اوپر یہ ایزبل اسپرٹ پائی جاتی ہے۔ آمین۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس سے پہلے کہ اس کے کلام کا حصہ یہ میں آپ کے ساتھ رکھوں، ہم جشوا کے لیے دعا کریں گے۔ ہماری بہن یائل کے چھوٹا بیٹا وہ ٹھیک نہیں، اس کے لیے دعا کریں گے، اور دیگر جو چرچ میں بیمار ہے ہم اس کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، اور بھائی پرویز کے لیے دعا کریں گے۔ کل جب یہ دبئی روانہ ہو رہے ہیں، خداوند ان کے ٹرپ کو بابرکت بنائیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس وقت جوشوا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس کے سارا انفیکشن جو اس کے بدن کے اندر ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے۔ چرچ میں جو بھی کمزور ہے، بیمار ہے، یسوع مسیح کے نام سے میں ڈانٹتا ہوں بیماریوں کو کہ زندگیوں سے دور ہو جائیں، اور تیرا ہاتھ ان کی زندگی پر بڑا رہے۔ خداوند آسمانی باپ، اس وقت میں بھائی پرویز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں،
اور اے خداوند جب وہ کل دبئی روانہ ہوں تو تیرا ہاتھ ان کے پر ہو، سارے ٹریولنگ میں تو اپنے بندہ کے ساتھ ساتھ رہنا، اور اپنے دہنے ہاتھ کی قدرت سے اے خدا وہاں پر خیریت سے پہنچانا، جہاں جتنا وقت وہاں پر گزارا جائے اور خدا ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پچھلی دفعہ پاسٹر کیتھرین خدا کی خدمت کو انہوں نے انجام دیا، اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے برکت پائی، اور مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم ملا، میں جو ہے آن لائن آپ کو ورشپ کو، کلام کے حصے کو سنتا رہا۔ خدا آپ سب کو برکت عطا کرے۔ اور میں نے جو ہے وہ خدا کی بندی سسٹر سلمہ زاہد کے جمعرات کی عبادت کو بھی میں نے سنا، خدا ان کو برکت عطا کرے۔ سسٹر یاسمین نے پچھلی جمعرات کو خدا ان کی خدمت کو انجام دیا، خدا آپ سب کو برکت عطا کرے۔ اور جب ہم مل کر اپنے خداوند کی خدمت کے کام کو انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا کا ہاتھ ہماری زندگیوں کے پر ٹھہرا رہتا ہے۔ یونٹی بڑی اہم ہے، اور جس کے ذریعے سے خدا کا نام عزت اور جلال پاتا ہے۔ آمین۔ ڈسرننگ دی اسپرٹ آف جیزبل، آج ہم ایزبل کی روح کا امتیاز کرنا اور اس کو ایکسپوز کرنا، کیا کرنا؟ ایکسپوز کرنا، اس کو بے نقاب کرنا اور اس کی مضبوط کلوں کو ڈھانا جانیں گے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بائبل مقدس میں بھی اس کا ذکر اسی طرح آتا ہے۔ یہ ایزبل کی اسپرٹ ہے جو مختلف زمانوں میں ایکٹیو رہی ہے، اور ان دنوں میں بھی وہ ایکٹیو ہو رہی ہے، اور آئندہ بہت تیزی کے ساتھ یہ اور اپنا جلوہ جسے کہہ سکتے ہیں وہ دکھائے گی۔ اس سے ضرور ہے کہ چرچ جو ہے وہ اس سے اویئر ہو۔ ایون دو آپ کو میں بتاؤں کہ صرف یہ ایک قدیم اسپرٹ جو ہے یہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری ہیں، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اینٹی کرائسٹ یہ ہیڈ اسپرٹ ہے، جس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ جب سے کرسچینٹی وقوع میں آئی ہے وہ کتنی ایکٹیو ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ یہ صرف اس بارے میں مت سوچئے کہ یہ تھی اور جب پھر آئے گی، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ اب بھی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا نے کہا کہ اب بھی وہ تاثیر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم شاید سمجھے کہ آئے گی یا اینٹی کرائسٹ اسپرٹ جو ہے وہ موو کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں سمجھیں۔ اور میں نے بتایا کہ خدا کی محبت سے معمور ہونے والے لوگ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کو کیا کریں گے، وہ شکست دے سکیں گے۔ اگر کوئی شخص خدا کی محبت سے معمور نہیں ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ برکت جو ہے وہ نہیں پائے گا، بلکہ وہ اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کا شکار ہو جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر یہ اسپرٹ آپ کو نظر آتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 7 چرچز میں یہ ہے ایک ایسا چرچ نظر ہمیں آتا ہے جہاں پر یہ اسپرٹ موو کر رہی ہے، اور یہ اسپرٹ جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسپرٹ ایک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اسپرٹس جو ہے وہ موو کرتی ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ کلیسیوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا چرچ یا کوئی بھی ایسا پاسٹر نہیں ہے جو اس بات کو پروموٹ کرے یا اس بات کو بیان کرے کہ جو ہے حرام کاری کرنا جائز ہے یا گناہ کرنا یہ جائز ہے۔ ایزبل کی تعلیم کوئی بھی نہیں دیتا
کوئی بھی چرچز نہیں دیتا. اور ایون اگر جو ہے وہ مشرقی کلیسیوں کے اندر دیکھا جائے تو وہ صرف ان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مغرب کی کلیسیوں کے اندر ویسٹرن چرچز جو ہے ان میں یہ جو ہے اسپرٹ زیادہ کام کرتی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے مشرق کے جو چرچ ہے، مشرقی چرچز جو ہے جو برصغیر کے لیے دوسرے جو مشرق کے اندر جو ہے کلیسیاں ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو اسپرٹ آف جیزبل ہے یا ایزبل کی اسپرٹ جو ہے وہ مغرب تک محدود نہیں ہے، وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان تمام چرچز میں کہیں پر بھی جو ہے وہ موو کر سکتی ہے. کوئی بھی خادم یا کوئی بھی، میں نے بتایا، چرچ جو ہے وہ نہ اس کو پروموٹ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ تعلیم دیتا ہے کہ حرام کاری اور زناکاری جائز ہے یا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی پورے طور پر مذمت کرتا ہے، پورے طور پر جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ اس کی بھرپور طریقے کے ساتھ مذمت کی جائے. آمین. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسپرٹ جو ہے اس کا جو ہے آغاز کہاں پر بائبل مقدس میں ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بائبل مقدس جو ہے وہ ایزبل کا ذکر کرتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو سلاطین کی کتاب اور اس کے 19ویں باب میں اس کا ہمیں ذکر ملے گا، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کرتی کیا ہے. یہ اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کی یہ بیوی تھی جو حرام کاری کرتی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے. یہ باغی اور مکاری کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ باغی اور مکاری کے ساتھ اس نے اسرائیل کو جو ہے وہ اسرائیل کے 10 قبیلوں کو، لاکھوں لاکھ اسرائیلیوں کو جو وہ متاثر کیا ہے. اور اس میں یہ دیکھیے کہ صرف 7,000 لوگ ایسے تھے جو ایسے ایماندار تھے. لاکھوں لاکھ جو ہے اسرائیلیوں کے درمیان میں صرف 7,000 جو ہے وہ ایماندار تھے جنہوں نے بال کو سجدہ نہیں کیا. یہ اسپرٹ نے پوری قوم کو متاثر کیا ہے سوائے 7,000 لوگوں کو، کیونکہ خداوند نے کہا کہ ابھی میں نے 7,000 لوگوں کو بچا کے رکھا ہے جنہوں نے کیا کیا ہے، ابھی سجدہ نہیں کیا ہے. تو کوئی آپ یہ دیکھیں کہ اسپرٹ نے جو ہے لاکھوں لاکھ اسرائیلیوں کو بال کی پرستش کے لیے اور اس کے سجدے میں اور کرنے میں جو ہے اس کو جو ہے مجبور کر دیا. لاکھوں لاکھ لوگوں کو جو ہے اس نے مجبور کر دیا کہ بال کے سامنے گھٹنے وہ ٹیک دیں. صرف ایسا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے زیر اثر لوگوں نے خدا کے عہد کو توڑ ڈالا. انہوں نے جو ہے اس کے زیر اثر جو ہے نبیوں کا قتل عام ہوا ہے. یہ مکار ہے اور یہ باغی اسپرٹ ہے اور یہ بال کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. اسپرٹ آف بال جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. گویا آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسپرٹ کس قدر خطرناک ہے جس کا ظہور ہمیں جو ہے یہ نظر آتا ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ آسمانی جو ہے وہ حاکم اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پرنسپیلٹی ہے، فل پرنسپیلٹی یعنی حاکم اسپرٹ ہے جو ہے اپنی جو ہے وہ ساتھی اسپرٹس کے ساتھ جو اس کے ذریعے سے اسپرٹس ہیں یہ مجبور کرتی ہے کہ خدا کے عہد کو توڑا جائے اور جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے. یہ چاہتی کیا ہے؟ انتہائی خود مختاری اپنی زندگی کی جو ہے یہ خود مختار جو اسپرٹ ہے، انتہائی خود مختار اسپرٹ ہے اور اپنی عظمت اور کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہے. یعنی یہ کنٹرول کرنا اور اپنی عظمت چاہنا کی انتہائی خواہش مند ہے اور یہ خود مختاری کو اپنے اندر دکھانے والی یہ اسپرٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو ہے ایزبل کا جو مطلب ہے وداؤٹ کوہیبیٹیشن. کیا ہے وداؤٹ کوہیبیٹیشن؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بغیر شریک رہائش. ٹھیک ہے، بغیر شریک
رہائش، یہ رہائش یہ کسی کے ساتھ رہائش نہیں کرتی ہے، یعنی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایک ساتھ رہنے یا شریک رہائش سے انکار کرتی ہے۔ اگر مجھے یہ اچھا لگے گا کہ میں ایلڈر صاحب کے ساتھ رہوں، یا مجھے اچھا لگے گا کہ میں کلیسیا کے ساتھ رہوں، مجھے اچھا لگے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو گویا جو ہے جب ایزبل اسپرٹ کیا کرتی ہے، یہ ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، ساتھ رہائش کرنے سے کیا کرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ تو یہ اپنے مطلب میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بالکل وفادار نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اس لیے یہ خود مختار ہے، جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہمیں شی کے طور پر، یعنی عورت کے طور پر جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لہذا جو ایزبل اسپرٹ ہے یہ فیمیل کے ذریعے سے جو استعمال ہوتی ہے۔ یہ اسپرٹ ایزبل جو ہے وہ خواتین کے ذریعے کو جو وہ استعمال کر جو ہے وہ پوری چرچ کو اور پوری جو ہے وہ جنریشن کو خراب کرنے کا وہ سبب بنتی ہے۔ آمین۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہیونلی یا پلیسز کے اوپر، آسمانی مقاموں کے اوپر جتنی بھی جو ہے وہ پرنسپلٹیز ہیں یا حاکم اسپرٹس ہیں، ان کا جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ مین لیڈرشپ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مین لیڈرشپ ہے، اور پھر مین لیڈرشپ ہے۔ ٹھیک ہے، مردوں کی قیادت جو ہے وہ اس اسپرٹ کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہہ لیجئے کہ ہدف ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تعلیم ہے، جس چرچ کو میں صرف تعلیم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اس کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ لو یہ ہے عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تعلیم ہے، اور چرچ میں جو ہے بائبل کی تعلیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاں دشمن کی بات آئے اور جہاں پر دشمن کو سمجھنے کی بات آئے، تو ہمیں ہر ایک اسپرٹ سے یہ واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دشمن کی سارے راستوں سے اور اس کے سارے اثرات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کدھر سے یہ موومنٹ کر سکتی ہیں، اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایزبل کی جو روح ہے ان خواتین میں نظر آتی ہے جو مردوں کے خلاف غصہ رکھتی ہیں۔ یہ روح ان خواتین کے ذریعے استعمال ہوتی ہے جو عدم تحفظ اپنے اندر رکھتے ہیں، جو حسد رکھتے ہیں، یا باطل خیالات کی وجہ سے دوسروں کو قابو پانے اور غلبہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ The spirit of Jezebel جو ہے وہ اس عورت کے پیچھے ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو سرعام ذلیل کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اپنے خوف سے، عوامی شرمندگی سے قابو کرتی ہے، جو آپ اخیاب کے زندگی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس ایزبل اسپرٹ نے جو ہے وہ اخیاب بادشاہ کو کنٹرول کیا، اور وہ کچھ بھی نہیں وہ کر پایا، نتیجتاً پوری قوم جو ہے وہ بال کی کیا ہو گئی ہے، وہ زیر اثر آ گئی ہے، اس کے جال کے اندر پھنس گئی ہے۔ اب غور سے سنیے، آپ دیکھیں کہ رسولوں کے زمانے سے اور اب تک، ٹھیک ہے، یہ الیکٹرانک ایج ہے، جو ہماری جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے، وہ پھیل چکا ہے۔ اب دیکھیے پہلی صدی میں شاید جو ہے اب یہ دیکھیے کہ جو ہے 150 ملین لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، شاید 1 ارب لوگ ہوں گے یا اس سے کم لوگ ہوں، لیکن اب جو آبادی ہے وہ 6 ارب سے بھی زیادہ شاید ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نمبر آف ڈیمنز جو ہیں وہ تو اتنی ہی ہے جتنی گرائی گئی تھی، ٹھیک ہے، نمبر آف ڈیمنز جو فرشتے جو گرائے گئے تھے کتنے ہیں؟ 1/3 فرشتے آسمان سے گرائے گئے تھے، اس سے زیادہ تو نہیں گرائے گئے تھے،
ٹھیک ہے، بائبل میں جو فگر ہمیں نظر آتا ہے وہ 1/3 جو ہے وہ اینجلز کیا کیے گئے ہیں، وہ گرائے گئے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے ان کا اثر اور اب جو ہے وہ اثر کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے، اس کی کیا ریزن ہے کہ نمبر آف ڈیمنز تو اتنی ہی ہیں لیکن اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود بھی اس کا اثر وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن جو ہے وہ میس کمیونیکیشن میڈیا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لٹریچر ہے، جس کے ذریعے سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اثر کو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، ملٹیپلائی کر دیا ہے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کی 12واں باب اس کی 15ویں آیت پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کلیسیوں کا یا ایمانداروں کا یا دنیا کے اندر جو اس کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، وہ ان کو کس طریقے کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے. اور کوئی اس آیت کا وہ پڑھ سکتا ہے. اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے. آمین. اب یہ دیکھیے کہ سانپ نے کیا کیا ہے، اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے کیا کیا ہے، ندی کی طرح کیا کیا ہے، پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے کیا کر دے، بہا دے. اندازہ یہ کیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ کس طرح پر چرچ کو جو ہے اپنے منہ کی ندی سے کیا کر رہا ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. اور پانی زمرے میں اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو جو ہے اس کا مطلب الفاظ ہم ورڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تشبیہاً طور پر جو ہے وہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں آج جو ورڈز اور جو ویژول امیج ہے، اس کا بڑا کام ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے شیطان نے، سانپ نے اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اپنے منہ سے جو وہ ندی کو بہایا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ میس کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ بے شک نمبر آف ڈیمنز تو اتنی ہی ہیں لیکن کس طریقے کے ساتھ اسے پوری دنیا کے اوپر اپنے اثر کو دکھایا ہے. تھوڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نے بڑا اثر جو ہے وہ دکھا دیا ہے. 6 ارب کی دنیا کے اوپر جو ہے میس کمیونیکیشن اور کس طریقے کے ساتھ لٹریچر کا جو ہے وہ اثر آپ کو ہمیں نظر آتا ہے. جب آپ جو دوسرا باپ اس کی دوسری آیت میں بھی پڑھے تو ہمیں جو شیطان کی بابت کیا ملتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کو کیا ٹائٹل دیا گیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہوا کی عملداری کا کیا ہے، وہ حاکم ہے. کیا لکھا ہے، وہ ہوا کی عملداری کا کیا ہے، وہ حاکم ہے. پاور آف دی ایئر. ٹھیک ہے، یہ پاور آف دا ایئر. آپ جانتے ہیں کہ کس ہوا کی عملداری کا کیا ہے، یہ حاکم ہے. تو اس سے پوری جو ہے وہ ہوا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ پوری اس کے اوپر جو ہے اس کی حاکمیت ہے. میری بات آپ کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فالو کر رہا ہے پوری دنیا کو. جو ہے وہ اپنے منہ سے کیا بہا رہا ہے، ندی کو بہا رہا ہے. ورڈز کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، میس کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ہوا کی عملداری کا کیا ہے، وہ حاکم ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شیطان نے ہوا کی طاقت کا استعمال کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ اندازہ یہ کیجئے کہ دنیا کے اندر آن ایئر کا جو سلسلہ جتنا جو شیطان نے استعمال کیا ہے، شاید ہی جو ہے آپ دیکھیں کہ مذہب نے استعمال کیا ہوا ہو. بہت لٹل جو ہے وہ بہت انتہائی جو ہے تھوڑا سا حصہ آن ایئر کا جو ہے وہ ریلیجن نے استعمال کیا ہے. لوگ اس کی طرف آنا پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ یہ دیکھیے کہ آن ایئر جتنا میڈیا ہے جو ہے شیطان کا میڈیا ہے، اور جتنا لٹریچر جو شیطان نے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے دنیا کے اندر، اور جس سے اسپرٹ آف جازبل موو کی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے گند مند آپ کو نظر آئے گا، یہ شیطان نے استعمال کیا ہے. آمین. میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ کس طریقے کے ساتھ شیطان نے
جو ہے سانپ نے اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس ہوا کے عملداری کے حاکم نے جو ہے یہ اس فضا کا جو ہے آن ایئر سسٹم کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ریڈیو کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے بکس کے ذریعے سے، لٹریچرز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی اس پاور کا استعمال کیا ہے، اور اس کے اوپر اس نے بتایا کہ شاید جو ہے انٹرنیٹ، شاید جو ہے یہ میس کمیونیکیشن میڈیا، شاید یہ لٹریچر میرا ہی ہے، لیکن افسوس جو ہے وہ جو ہے کہ اپنا وہ ناکام ہوگا۔ آمین۔ یہ جو ہے خدا کا شکر کرتا، اب غور سے سنیے، اب بڑی بات غور سے سنیے۔ تھینک یو کووڈ-19۔ کووڈ-19 کا کبھی آپ نے تھینک یو کیا؟ لیکن آج اب کووڈ-19 کا تھینک یو کیجیے گا۔ وائی؟ کیونکہ اس کووڈ-19 نے جو ہے پاور آف ایئر کا جو ہے وہ توڑ ڈھونڈا ہے۔ آمین۔ اور اب یہ دیکھیے کہ جو ہے کووڈ-19 کے بعد کے دورانیہ میں جو میڈیا اور جو ہے انٹرنیٹ اور آن ایئر جو ہے وہ ریلیجن نے استعمال کیا ہے یا مسیحت نے استعمال کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ ہم جیسی چھوٹی چھوٹی منسٹریز، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ آن ایئر کو استعمال کیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور بڑی سے بڑی منسٹریز جنہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی کیا ہوا؟ آن ایئر ہو گئے۔ جو جس کو جانتا نہیں تھا، شاید جو بڑے بڑے پیسے والے تھے اور وہ اپنے آپ کو آن ایئر کر رہے تھے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ جو ہے اس آن ایئر کے اندر جو ہے اب خدا کا کلام گونج رہا ہے۔ اب یہ اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھے زمین نے کیا کی ہے؟ اس کی مدد کی ہے، اور وہ سارا پانی کیا کیا ہے؟ اس نے اس کو پی لیا، اور اس سے کیا ہوا؟ وہ عورت بچ گئی، چرچ محفوظ ہوا۔ جب آن ایئر جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس نے استعمال کی، اپنی پاور کو استعمال کیا۔ جب اس نے اپنی پانی کو بہایا، خدا کا شکر ہو کہ خدا نے جو ہے لٹریچر منسٹری جو ہے وہ اس دنیا کے اندر انٹروڈیوس کی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ رائٹنگز ہے، کس طریقے کے ساتھ پبلشرز ہے، کس طریقے کے ساتھ جو ہے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہے، کس طریقے کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر جو ہے لوگوں کے سرمنز ہیں، کس طرح فیس بک کے اوپر، کس طریقے کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر، کس طریقے کے ساتھ انسٹاگرام کے اوپر، اگر جو ہے وہ اب اس آن ایئر کو آن ایئر پاور کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ خداوند نے یہ ہمیں بھی حکمت دی کہ اب آن ایئر جایا جائے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے ضرور ہے کہ جیزبل اسپرٹ کو جس کے ذریعے سے جو ہے یہ جو ہے وہ دنیا کو متاثر کر رہی ہے، چرچ کو متاثر وہ کر رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے پاور آف ایئر آج کلام کی قدرت سے بھری ہوئی ہے۔ آمین۔ اور کس طرح پر ایزبل کی روح جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کو اس نے جب وہ استعمال کیا ہے، لیکن خدا کا آپ شکر ہو کہ جو ہے کرسچن جو ہے ٹیلی ویژن، کرسچن جو میڈیا ہے جس میں فلم میکنگ، میوزک جو ہے وہ عروج کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے جو ہے اسپرٹ آف جیزبل کا یا مقابلہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ آمین۔ اب جو ہے اب یہ دیکھیے کہ ضرور ہے عزیز بہنوں بھائیوں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ میڈیا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ہم اس پاور آف ایئر کا استعمال کر سکیں، یہ بائبل مقدس میں ہوا کے عملداری کے حاکم کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اب ہم بھی اس ایئر کا استعمال کریں جو ہے وہ کس سے تھرو دی ہول اسپرٹ، خدا کے پاک روح کی قدرت کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہے وہ اس اسپرٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح بلا روک ٹوک یا یہ اس کی ندی جو ہے وہ بہ رہی ہے، اور نوجوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو ہے وہ اس کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی میڈیا یوز کرتے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ اس آن ایئر جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر آ رہا ہے۔
ऑनेस्ट जो है चीज़ों की जो पावर है, ये मेरे 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 जहन को या मेरे दिल को कितनी हद तक मुतासर कर रही है। क्या ये स्पिरिट ऑफ जैज़बल है जो हरामकारी की तरफ ले जा रही है, जो गुनाह की तरफ लेकर जा रही है, जो बाल की तरफ लेकर जा रही है, जो है वो खुदा के अहद को तोड़ने की तरफ लेकर जा रही है। इसलिए आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या टिकटॉक हो, या कोई भी जो है वो ट्विटर हो, या आप यूट्यूब हो, कोई भी आप जो है वो मीडिया यूज़ क्यों नहीं कर रहे, टेलीविज़न क्यों नहीं है, या आप जो है आपका पीसी है, या आपका टैबलेट है, या आपका मोबाइल है, ये जितनी भी चीज़ें जो है आपके हाथ में है, आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि क्या यह स्पिरिट ऑफ जैज़बल तो मेरे ऊपर हमला आवर तो नहीं हो रही है। और इसका बराह रास्त मैंने आपको बताया है कि चर्च जो है ये इसकी फेवरेट प्लेस है। ये थवाथीनिया की कलीसिया के अंदर जो है ये स्पिरिट बैठी हुई थी और ये इसकी फेवरेट प्लेस है। दुनिया में तो वो रोक टोक फिरती है, लेकिन जो है उसकी फेवरेट मोस्ट फेवरेट यह जगह जिसे आप कह सकते हैं वो क्या है, वो चर्च है। वो वहां पर बैठना चाहती है ताकि वहां पर अपना कंट्रोल दिखा सके, ताकि वहां पर को अपनी खुद बख्तारी को बयान कर सके, अपनी अज़्म दिखा सके, और वहां पर अपनी हरामकारी के और अपनी बुत परस्ती के कामों को वहां पर इंट्रोड्यूस करा सके, वहां पर ज़नाकारी को इंट्रोड्यूस करा सके। और जो है वहां पर जो है वो पास्टर्स को, जो है क्वायर लीडर्स को, वहां पर जो औरतों और मर्दों को जो है वो क्या किया जा सके, खराब कर दिया जाए। और जो है चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं, उनको जो है खुदा के लिए खुदा के खिलाफ उभार दिया जाए कि वो अहद शिकनी कर दी जाए। याद रखिए कि जैज़बल स्पिरिट जो है, अरे जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी जो है वो प्रीचर्स हैं, उनको खराब करने में ये जो है ये मेन स्पिरिट ये है। सिर्फ यही नहीं, अबॉर्शन जो इस दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू इस दुनिया के अंदर अबॉर्शन का, वो उसकाते हमल का जो इशू दुनिया के अंदर है, इसके पीछे मालूम है कौन है? ये स्पिरिट ऑफ जैज़बल है जो है इसके पीछे, जो इसका रूट है। चनाचे कितना ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें और सीखें और समझें, ताकि हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो इसके सामने खड़े हो सके और इसको क्या कर सके, इसका इनकार कर सके। आमीन। ये बीवियों और शोहरों के दरमियान में जो है वो तोड़ फोड़ करने में जो नुमाया किरदार अता करने वाली जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट ऑफ जैज़बल है। मैं आपको हकीकत बताऊं, बहुत से खादमों को जो खुदावन की इज्जत करते हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, खुदा के नाम को जो प्यार करते हैं, अगरचे उनके दिल के अंदर ये नहीं है, लेकिन उनके दिल के अंदर कैद जरूर है। कई जगहों कई खादमों के अंदर वो आज़ाद तो नहीं है, लेकिन उनके दिलों के अंदर क्या है, वो प्रिजन है, कैद हुई है। मौका मिलते ही वो जो है वो कैद खाना खुल जाता है। इसलिए जो है जो पास्टर्स खादम खिदमत करने वाले हैं, वो चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, वो ज़रूर है कि स्पिरिट ऑफ जैज़बल से महफूज रहें। इसको दिल के अंदर बंद नहीं करना या कैद नहीं करना, बल्कि इसे निकाल कर बाहर फेंकना है। ये जहन्नम के अंदर इसे जाने जो है, ये जहन्नम इसकी प्लेस है, जहन्नम इसकी जगह है जहां पर जो उसे रहना है। ये जो है ये खादमों के दिलों के अंदर नहीं रहना, ये जो है खिदमत करने वाले बहनों और भाइयों के दिलों के अंदर रहने वाली स्पिरिट नहीं है, ये चर्च के अंदर रहने वाली स्पिरिट नहीं है। इसकी जो जगह, सही जगह कौन सी है बोलिए? हेल। ये हेल के अंदर रहने वाली स्पिरिट है, उसे वहीं पर रहने की जरूरत है, उसे वहीं भेजने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। आप ये देखिए, ये अपने आप को नबिया कहती है। क्या कहती है बोलिए? नबिया कहती है। ये खास बात है। और ये मैं इस बात को जो है बड़ी वाज़िया बयान करना चाहता हूं। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने चर्च के लिए। यहाँ पर हमारी जो है वो फीमेल मिनिस्ट्री बड़ी एक्टिव है और इसमें बहनें खिदमत कर रही हैं, लेकिन दुनिया के अंदर फीमेल मिनिस्ट्री जो है वो अरूज के ऊपर है। ये अरूज के ऊपर है, मेरी बात समझें, अरूज की बड़ी बल्कि बढ़ रही है।
چرچ لیڈرشپ کو اویئر ہونا ہوگا کہ کبھی بھی کہیں پر بھی اور کبھی بھی جو ہے وہ خرابی نہ آ سکے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور پھر وہ اپنی تعلیم کو رائج کرتی ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے جو وہاں پر فیمل منسٹریز جو وداؤٹ مین لیڈرشپ چلتی ہیں. میں یہ اس میں واضح کروں، مین لیڈرشپ کے جو بغیر خدمت جو فیمل منسٹریز ہیں، وومن منسٹریز ہیں، وہاں پر جو ہے کئی جگہوں کے اوپر جو ہے یہ خرابی کے خدشات پائے جاتے ہیں یا ابھر سکتی ہیں. جب یہ خواہش ابھرتی ہے کہ یہ خواہش کرتی ہے کہ میں نبیہ ہوں، یا اپنے آپ کو کیا کرتی ہے؟ نبیہ کہتی ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ویمن منسٹری کے اندر جو واضح اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر روت منسٹری ہو، یہاں پر سارا منسٹری ہو، ہاللیلویہ، یہاں پر ربکا منسٹری ہو، پریز دی لارڈ، یہاں پر فیب منسٹری ہو، یہاں پر مریم مارتھا جیسی منسٹریز تو ہونی چاہیے، لیکن اسپرٹ آف جیزبل کی اسپرٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آمین، پریز دی لارڈ. تاکہ کیا ہو سکے، یہ اپنے آپ کو نبیہ کہہ کر جو ہے وہ چرچ کو متاثر کر سکتی ہے. اس لیے کلیسیوں کے کئی ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ اسپرٹ موو کر جو ہے وہ ویمن منسٹری کو خراب کرتی ہے. اور کئی ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ایسی خواتین ہیں جو اس کے جو ہے کنٹرول کے اندر وہ پائی جاتی ہیں. آمین. عزیز بہن بھائیو، جو آج جس کے اوپر آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس کے لیے اس جو اسپرٹ کا مقابلہ کرنے والے یا اس کو جو ہے وہ گرانے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسپرٹ آف الائجا، اسپرٹ آف جو ہے وہ یاہو جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. آمین. یہ یاد رکھیے کہ یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ قدیم جنگ ہے. یہ ایزبل کی روح اور ایلیا کی روح کے درمیان میں جنگ ہے. آمین. اور جہاں پر نبی ہے وہاں پر یہ اسپرٹ موو کرے گی. جہاں پر خادم ہے، جہاں پر پاسٹر ہے، جہاں پر لیڈرز ہیں، یہاں پر یہ موجود ہونے کے جو ہے وہ اس کے نشانات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اس کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایلیا کی جو روح کی جو بنیادی جو کہہ لیجیے کہ خدمت کیا تھی، ایلیا کی روح یا ایلیا اسپرٹ آف الائجا ہے، اسے توبہ کی بلاہٹ اس کی یا خدمت کے اندر تھی. اسے خدا کی طرف جو ہے راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھارا ہے، اسے خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ ابھارا ہے. اسے یہ کہا تمہارا دل ڈاول ڈول نہ ہو، اگر خدا ہی خداوند ہے تو اس کی طرف رجوع کرو، اگر جو ہے بال خداوند ہے تو اس کو مان لو. لیکن وہ چپ وہ رہے ہیں. اسپرٹ آف الائجا جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور جہاں پر ایلیا ہے وہاں پر جہاں پر اسپرٹ آف الائجا ہو گئی، وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اسپرٹ آف جو ہے وہ جیزبل وہ موو کرتی ہوئی نظر آئے گی. آمین. لیکن جو اسپرٹ آف جیزبل ہے یہ توبہ کی طرف جو ہے وہ توبہ کے اگینسٹ ہے، وہ خدا کے کام کے درمیان میں رکاوٹ ہے، وہ بال کی طرف لوگوں کو ابھارتی ہے، وہ خدا کے کاموں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو روکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے نبیوں کا قتل کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طور پر جو ہے وہ بال کے پجاری اور بال کے نبی جو اس کے دسترخوان کے اوپر وہ کھاتے تھے. لیکن جو خدا کے نبی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، اور مکایا نبی کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو 50 کر جو ہے وہ ان کو روٹی اور پانی کا وہ سلسلہ عطا کرتا تھا. اور آپ کی جانتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ایلیا کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا، کس طرح کے قوموں کے ذریعے سے جو ہے اس کو کھانا اور گوشت وہ سپلائی کیا. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ وہاں پر کال اور کس طریقے کے ساتھ وہاں پر مخالفت آپ کو نظر آتی ہے. یاد رکھیں کہ جہاں پر جذب اسپرٹ ہوگی وہاں پر کال ہونا
बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भूख और नंग नज़र आना शुरू होगा, और वहाँ पर आप ये देखेंगे कि किस तरह पर महंगाई और किस तरीके के साथ लोग जो है एक दूसरे को खाने और पढ़ने की तरफ जाएंगे। कत्ल और गारत जो है वो अपनी जो है वो अरूज के ऊपर आपको नज़र आएगा। और ऐसा ही कुछ आपको जो है इस अखियाब के दौर के अंदर नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर इज़्म स्पिरिट जो है वो कसरत के साथ मूव कर रही थी। और आप जानते हैं कि किस तरीके के साथ लोग हरामकारी ज़राकारी की तरफ रुजू किए हुए थे, वो बुत परस्ती की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे। और किस तरीके के साथ आप जानते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ जाज़बल ने जो खुदा के नबियों का जो है वो क्या किया हुआ था, वो रास्ता रोका हुआ था। आप जानते हैं कि सैमुअल जिसे नबियों के स्कूल की जो है वो क्या की थी, वो बुनियाद रखी थी। और एलिया अब उस स्कूल का वो हेड था। सैकड़ों हजारों जो है वो जो अंबियाजादे थे वो इसके साथ साथ वो चलते थे। एलिया उसका प्रिंसिपल था, और एलिया के सिवा सारे जो है वो नबी छिपे छिपे फिरते थे, और वो भूख और प्यास से जो है वो महरूम थे। इज़बल ने जो है इस स्कूल का सत्यानाश किया है। इज़बल ने जो है वो इस स्कूल को जो है वो हिट किया, और उसने नबियों को कत्ल किया। कितने जवान नबी वहां पर कत्ल हुए हैं, कितने जो है वो जो बड़े नबियों को जो टीचर्स है वो कत्ल हुए हैं। और जो है वो आप जानते हैं कि इज़बल जो है वो एलिया किस तरीके के साथ वहां पर से निकल गया है। अजीज बहनों भाइयों, जो है आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वो किस स्पिरिट के साथ आया था, बोलिए, एलिया की कुव्वत, एलिया की रूह और उसकी कुव्वत से मामूर होकर जो है उसने जो है वो खिदमत को अंजाम दिया। उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट भी तौबा था। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है वो नजदीक आ गई है। वो बल्कि उसने तो एलिया ही का सा रूप धारा हुआ था, जो उसी के तरीके के साथ जो है वो उसके लंबे बाल थे, और वो जो है वो पटका बांधे हुए था, वो उनकी खाल का जो उसने वो पटका जो है वो बांधा हुआ था। अजीज बहनों भाइयों, जब एलिया की स्पिरिट के साथ जो उसने मूव किया, किस लोग जो तौबा करने की तरफ रजू किया, और तौबा का बपतिस्मा लेने के लिए वो यरदन के पास वो चले आते थे। लेकिन याद रखिए कि जहां पर नबी है और जहां पर एलिया की स्पिरिट है, वहां पर स्पिरिट ऑफ जाज़बल जो है आपको मूव करती हुई नजर आएगी। और उसने जो है वो हेरोदियास को जो है वहां पर क्या किया है कि वो इस्तेमाल किया। किस तरीके के साथ जो है वहां पर जो है वो उसकी मुखालफत की गई है, क्योंकि उसने जो है उस वक्त जो है वो बादशाह को कहा तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं था। और आप जानते हैं कि हेरोदियास की जो है वो ने किस तरीके के साथ बादशाह से जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या कर लिया है, वो सर मांग लिया। आप जानते हैं जब मरकुस की इंजील उसका 6 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़े, वहां पर लिखा स्ट्रेटेजिक डे केम व्हेन जो है उसने क्या किया है, आप ज़ियाफ़त की थी। तो गोया आप ये देखिए कि कौन सा दिन था जिसमें जो है उसने जो है एलिया का सर मांगा। एलिया का सर मांगने से मुराद यूहन्ना बपतिस्मा देने की बात कर रहा हूं। देखिए, और मौका के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों को ज़ियाफ़त की, ये मौका का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था? मौका का दिन, स्ट्रेटेजिक डे था, यानी खास दिन था। ठीक है, अभी देखिए ये डे था जिसमें मौका था, मौके के दिन, और ये उसने चांस लिया है। अभी देखिए कि स्पिरिट ऑफ जाज़बल किस तरीके से जो है स्ट्रेटेजिक डे का इस्तेमाल करती है, और किस तरीके से मौके के दिन का इस्तेमाल करती है। और उस मौके के दिन में उसने जो है कुछ और नहीं मांगा। वो जो सल्तनत मांग सकती थी, वो बड़ा ओहदा मांग सकती थी, लेकिन जो है इस स्पिरिट ने क्या किया है, इस स्पिरिट ने क्या किया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसी हेरोदियास की बेटी अद्राई नाच कर हेरोदीस उसके मेहमानों को खुश किया। दबाश ने उस लड़की से कहा जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी कि अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा मैं क्या मांगू? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले।
اور اس نے فوراً جذب اسپرٹ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر کام کیا، اسے آپریٹ کیا، اسے کہا ہے نبی کا سر مانگ لے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ، کاٹ ڈالے اس کے جو سر جو میرے خلاف اٹھتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ موقع کے دن میں جو ہے اس نے یہ کام کر لیا ہے۔ آج جو ہے یہ the day of Christ چل رہا ہے، ہاللویا۔ the day of the Lord میں جو ہے جذب اسپرٹ کو جو ہے وہ روندا جائے، آمین۔ جو ہے یہ ڈے آف کرائسٹ ہے، یہ ڈے آف لارڈ ہے، یہ لارڈس ڈے موو کر رہا ہے، یہ اینڈ ڈومنی 2022 یہ موو کر رہا ہے۔ جب یہ ہیرودیس کے موقع کے دن میں جب یہ عورت جو ہے وہ اگر جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ سکتی ہے، تو پھر ایلیا جس نے جو ہے وہ یہو کو اور الیشا کو جو ہے وہ مسح کیا ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ، کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے یہو کی تلوار سے جو ہے یہ جو ہے اس کو گرا جائے، اسے روندا جائے، ہاللویا۔ دوسری سلاطین 9 باب اس کی 21ویں آیت اور 26ویں آیت میں آپ یہو کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اس نے موو کیا ہے۔ سیکنڈ سلاطین اس کا 9 باب، اس سے کیا کہا، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، تب یورام نے فرمایا جوتے سے، انہوں نے اس کے راتھ کو جوت لیا۔ یہو کیا کہتا ہے، اور یورام نے یہو کو دیکھ کر کہا، اے یہو خیر ہے؟ اسے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر ہے۔ 24 میں تب یہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان سمارا کے تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ پہ گرا۔ تب یہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا کہ اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کے جب میں اور تو اس کے باپ اخیاب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا۔ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا، خداوند فرماتا ہے، اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے۔ اگر 31ویں آیت میں پڑھیں آپ کو کیا نظر آئے گا، اور 30ویں آیت میں، اور جب یہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سورما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی، اور جیسے ہی یہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ اور اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے، کون؟ تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا، اسے کہا اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا، اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑے پر پڑی، اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ ہاللویا۔ اور جب یہ اندر آیا تو اسے کھایا پیا، پھر کہنے لگا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو، اسے دفن کر، کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے۔ یہو نے اسے جو ہے اپنے گھوڑوں کے جو ہے اسے کیا کیا ہے، وہ اسے روند ڈالا ہے، اسے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ایزبل اسپرٹ کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اسپرٹ آف الائجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب تک آپ یہو کی اسپرٹ اور یہو کا ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ غصہ نہیں رکھتے، یا ایسا تیش نہیں رکھتے ہیں، یا ایسی غیرت نہیں رکھتے ہیں، اس وقت تک جو ہے یہ نیچے اوپر سے نیچے نہیں گرائی جا سکتی ہے۔ یہ آسمانی مقاموں پر بیٹھی اپنا راج کر رہی ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا راج دکھا رہی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا کے ذریعے سے، میس کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ سارے جو ہے وہ میڈیا استعمال کر رہی ہے، فیس بک، انسٹاگرام جو ہے، ٹویٹر، یہ سب جو ہے وہ ٹک ٹاک لے لیجیے، یوٹیوب لے لیجیے، انٹرنیٹ لے لیجیے، ٹیلی ویژن لے لیجیے، اور یہ ساری ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹالی ووڈ، یہ جتنے بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر انٹرنیٹ کے انٹرٹینمنٹ جو انڈسٹریز ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا منہ سے ندی کے پانی کو بہا رہی ہے، اب جو ہے اس اونر پاور کا استعمال وہ کر رہی ہے۔ ضرور ہے کہ کوئی جو ہے یہو یا اٹھے اور ان خواجہ سروں کو جو ہے کے ساتھ ملا کے جو ہے اس کو نیچے گرایا جائے۔
आमीन। और ये उस वक्त तक होगा जब आप जो है इससे जो है इस गैरत इस जेलसी से जब मामूर होंगे, जब आप खुदा की इस गैरत को अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे, तब ऐसा मुमकिन हो पाएगा। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा, एलिया जो आने वाला था वो क्या है, आ गया। फिर यीशु मसीह का अलबत्ता फिर आएगा। क्या होगा, वो फिर आएगा। तो चुनाचे जब एलिया दोबारा आता है तो फिर इज़राइल स्पिरिट भी उसी तरह जो है वो बड़े जोरों के साथ मूव करेगी। वो जोरों के साथ जो है अपना जो है उसके साथ मुखालफत में उठेगी। लेकिन जो है स्पिरिट ऑफ एलिजा के अंदर हमें मामूर होना होगा। हम ये ढूंढ रहे हैं एलिया को, हम ढूंढ रहे हैं कि एलिया की स्पिरिट, एलिया की मिनिस्ट्री कब आएगी। लेकिन मैं फिर आपको भर दूं, हम जो है डिसेप्शन का शिकार ना हो, हम धोखे और फ्रेब का शिकार ना हो। हम स्पिरिट ऑफ जैसे एंटी क्राइस्ट की जो है वो डिसेप्शन का शिकार है, वो आई थी और आएगी। और दरमियानी पोर्शन जो है वो जो है बीच के अंदर जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो है वो अंदर ही अंदर सबको क्या कर रही है, निगल रही है। इन द सेम वे द स्पिरिट ऑफ जेजबेल, हमने कहा ये एलिया के दौर में स्पिरिट थी। हमने कहा वो एक ये पहली सदी में थुआथीरा की कलीसिया के अंदर पाई जाती थी। और ये क्या होगा जब एलिया की स्पिरिट या एलिया की मिनिस्ट्री दोबारा आएगी, जब एलिया दोबारा आएगा ये तब आएगी। लेकिन ये मालूम नहीं है स्पिरिट जेजबेल की जो असर है वो अब भी जो है वो चल रहा है। ये तो अपने पीक पर पहुंच सकता है जब तक इसको रोका ना जाएगा। कौन याहू है, कौन याहू की स्पिरिट अपने अंदर रखेगा, कौन है एलिया की स्पिरिट से मामूर होगा। ये मैं आपको साफ बता दूं, जो क्राइस्ट को मानते हैं, आमीन, जो क्राइस्ट को खुदा का बेटा मानते हैं, आमीन, वो लोग जो है वो स्पिरिट ऑफ एलिजा के अंदर मामूर है। आपको मालूम है जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो पानी का बपतिस्मा देते हुए आया था ताकि जो है वो जब इसराइल के ऊपर क्या हो, वो जाहिर हो। ये वो शख्स था जिसने रूहुल कुदस को जो है वो यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा था। आमीन। क्या आपने क्राइस्ट को इस अंदाज के साथ नहीं देखा? आप किसका इंतजार कर रही हैं? आप एलिया की जब मिनिस्ट्री का जो है वो वेट कर रही हैं कि या आप ये चाहेंगे कि मैं ही क्यों ना यह स्पिरिट ऑफ एलिया को अपनी जिंदगी के अंदर दिखाऊं, या मैं एलिया स्पिरिट ऑफ याहू को अपनी जिंदगी के अंदर से दिखाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि आप जो है इससे मामूर हों? क्या आप जो है ये जो खिड़की से झांक रही है, जो आंखों में सुरमा लगाए हुए और बंसवार कर दुनिया को जो है अपनी कैद में कर रही है, औरतों और मर्दों को जो है अपने जो कंट्रोल के अंदर कर रही है और जो खुदा से दूर कर रही है, जो मिलना नहीं चाहती है, जो एक नहीं होना चाहती है, वो कलीसिया के साथ नहीं रहना चाहती, जो कलीसिया के अंदर रहना नहीं चाहती है, जो अपना चर्च बनाना चाहती है, वो अपना जो है वो ग्रुप बनाना चाहती है। नहीं अजीज भाइयों, ये स्पिरिट वाली एलिजा से मामूर हो। हालेलुया। खुदावन से कह के खुदावन मैं ये स्पिरिट ऑफ जेजबेल का मुकाबला करूंगा, मैं जेजबेल की स्पिरिट का मुकाबला करूंगी। हालेलुया। और मुझे ये तौफीक दे, मैं जो है बैठूंगा और मैं बैठूंगी तेरे हजूर में, ताकि मैं स्पिरिट जो है वो अनॉइंटिंग ऑफ याहू या अनॉइंटिंग या याहू के मसा से भर जाऊं, ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि ऊपर से इसे नीचे गिरा सकूं। आसमानी मकामों पर से जो है इस स्पिरिट को वही लोग जो है वो गिरा सकते हैं जो चर्च के साथ क्या कोहैबिटेट हैं। आमीन। जो कोहैबिटेट नहीं चर्च से, वो उसके साथ शरीक नहीं है, जो उसके साथ मिले हुए नहीं चर्च के साथ, याद रखिए वो स्पिरिट जेजबेल का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जो स्पिरिट कोहैबिटेट है, ये मिले हुए चर्च के साथ मिले हुए हैं, जो यूनिटी के अंदर है, ये एक साथ है, और ये लोग वो क्या करेंगे, वो स्पिरिट जेजबेल को मार कराएंगे। हालेलुया। आसमानी मकामों पर उसे जो है घसीट कर नीचे फेंक कर जो है वो गिरा देंगे, उसके खून के छींटे दीवारों पर होंगे, और जो है वो याहू के जो है वो घोड़े के नीचे जो है उसे रौंद डालेंगे। जरूर है कि कलीसिया जो है वो क्या करे, वो स्पिरिट ऑफ एलिजा, स्पिरिट ऑफ जो है याहू के से मामूर हो, ताकि इस आसमानी मकामों के ऊपर जो ये बुरी रूह है जो राज करने का जो है वो इरादा रखती है और कर रही है, तमाम भाई
भाई, तमाम बहनें, तमाम बच्चे, तमाम नौजवान इसको जाने। हरामकारी, जनाकारी और किस तरीके के साथ कलीसियाओं के अंदर जो है वो नडर स्पिरिट जो है वो मूव कर रही है, किस तरीके से जो बेटे बेटियां नडर हो रही हैं, बेबाक हो रही हैं, ये इसके पीछे स्पिरिट ऑफ जैज़बल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारों, डियर्स, जो है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एलिया की स्पिरिट से भरना चाहता है। कौन है जो एलिया की स्पिरिट से भरना चाहता है? कौन है जो याहू की स्पिरिट से भरना चाहता है? जो स्पिरिट ऑफ याहू और स्पिरिट ऑफ एलाइजा से भरे हुए हैं, वो स्पिरिट ऑफ जैज़बल का मुकाबला कर पाएंगे। आने वाले दिन जो है जब और ज़्यादा जो है ममूरी होने वाली है, हाँ, अभी से आप अपनी ममूरी को दिखाना शुरू करें ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। आखिरी बात जी बहन भाइयों, इसका मतलब विदाउट कोहैबिटेशन इसका मतलब है, लेकिन अगर चर्च मिल जाए, चर्च बैठ जाए, ठीक है, तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आइए बैठे, आमीन, अपने घरों में बैठा करें, जो है जुमेरात 7 बजे बैठने के लिए आया करें ताकि मिलकर हम इसका मुकाबला कर सकें। याद रखिए कि जो थोड़ा सा मूव करेगा वो इसके हत्थे चढ़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि स्पिरिट ऑफ यह है वो इज़बल का आप शिकार हो जाए? नहीं, ना मैं चाहता हूँ, ना ही आप चाहती हैं। तो फिर क्यों ना हम एक जगह के ऊपर बैठ जाएं और बैठने की ख्वाहिश रखें। चर्च के अंदर बैठने की ख्वाहिश बहुत कम है। मैं आपको फिर से उभारना चाहता हूँ कि चर्च के साथ बैठने की, ठीक है, जो है वो कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि कहूँगा बैठने की ख्वाहिश को बढ़ाइए। लेकिन इस औरत के अंदर, इस स्पिरिट के अंदर जो है एक होने की, एक विदाउट कोहैबिटेशन रखती है, यानी शिरक रहाइश नहीं है। खुदा ने तो हमें चर्च दिया है, खुदा ने कलीसिया दी है कि हम उसके साथ उसके बदन में शामिल हो जाएं। लिहाजा यह है फिर से उभारूँगा, यह है संडे को 9:30 बजे, यह है जुमेरात को 7 बजे। आमीन, हालेलुया। और ये इस बात का ऐलान और इकरार है कि स्पिरिट ऑफ जैज़बल, मैं तेरे खिलाफ हूँ। आमीन, इज़बल की रूह, मैं तेरे खिलाफ हूँ। ये मौका का दिन हमारे लिए भी है। उस मौके के दिन में उसने जो है बपतिस्मा देने वाले का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा। लेकिन ये जो 2022 एनोमनी चल रहा है, द ईयर ऑफ द लॉर्ड है, इस ईयर ऑफ द लॉर्ड में एक हो जाएं ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए एक हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक हो जाए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी दौरान में अपने आप को इसी पाकीज़गी की स्पिरिट में होकर हम अपने आप को खुदा के प्रेज जीसस क्राइस्ट, प्रेज जीसस क्राइस्ट, पाक शाक लिए भी अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी बरकत तेरे लोगों के ऊपर हो, तेरा हाथ से लोगों के ऊपर हो। हालेलुया। सांप जो अपने मुंह से पानी की नदियां जारी कर रहा है, शैतान जो हवा की अमलदारी का हाकिम है, खुदावन हम इसके खिलाफ खड़े हैं। जैज़बल स्पिरिट जो आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी से, जिस्म की ख्वाहिश से भरी हुई है, ऐ खुदावन हम इसके खिलाफ खड़े होते हैं। प्रेज जीसस। बहनें और भाई, ऐ खुदावन खुदा इस स्पिरिट ऑफ एलाइजा से भरते खुदावन। ऐ खुदावन तौबा की तरफ तेरे लोग राग़िब हों। जो गुनाह और बदी और ख़ता के शिकार है, उनके लिए मौका है कि वो तौबा करें, अपने दिल उसके सामने खाली करें। हालेलुया। और दूसरों को खुदावन की तरफ राग़िब करने की तालीम दें। तेरी बरकत खुदावन यीशु के नाम से तेरे लोगों के ऊपर, यीशु के नाम से।
آمین۔